اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، کیلے کے پھول کی سبزی یا چٹنی بنا کر کھانے سے ذیابیطس کنٹرول میں مدد ملتی ہے اور یہ خواتین میں ماہواری کے درد کو کم کرنے کی حیرت انگیز طور پر صلاحیت رکھتی ہے۔ خاص طور پر اسے دہی میں ملا کر کھانا نظام ہضم کو مضبوط بناتا ہے۔ سرسوں کے تیل میں لہسن کا رس ملا کر جوڑوں پر مالش کرنے سے پرانا گھٹیا کا درد اور سوجن میں فوری آرام ملتا ہے۔ یہ نسخہ بڑھاپے میں ہڈیوں کی کمزوری دور کرنے کے لیے مفید ہے۔ یہ قدیم عرب حکایت کے مطابق ایک مسافر نے صحرا میں پانی کے بغیر 3 دن گزارے۔ جب وہ نخلستان پہنچا تو اسے کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھنے سے پہلے 3 سانسوں میں پانی پینے کی ہدایت دی گئی۔ اس اصول پر عمل کرنے سے معدے پر دباؤ نہیں بڑھتا اور پانی صحیح طریقے سے جذب ہوتا ہے۔ دوسرے کے گھر میں داخل ہوتے وقت دروازے کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر انتظار نہ کریں، بلکہ تھوڑا سا جانب ہٹ کر کھڑے ہوں تاکہ گھر والوں کو آرام سے دیکھنے کا موقع ملے۔ یہ آداب داخلہ کی لطیف حکمت عملی ہے۔ آم کے بیج کو خشک کر کے پیس لیں اور اس کا سفوف گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ یہ دل کی دھڑکن کو منظم رکھتا ہے اور ہچکیوں کو فوری طور پر بند کرنے میں بہت زیادہ معاون ثابت ہوتا ہے۔ جنگلی گاجر کو رات بھر پانی میں بھگو کر صبح اس پانی کو پینے سے گردے اور مثانے کی پتھری ٹوٹ کر نکل جاتی ہے۔ یہ نسخہ بار بار پتھری کے عمل کو روکنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ بادام کے تیل میں چند قطرے روغن بینفشم ملا کر سر پر مساج کریں۔ یہ نہ صرف بالوں کی جڑوں کو مضبوط بناتا ہے بلکہ دائمی سر درد اور مائگرین کے اٹیکسز کو کم کرنے میں بھی نہایت مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ کسی بھی اجتماع یا مجلس میں جاتے ہوئے اپنے لباس اور وضاقت کا خیال رکھیں۔ صفائی اور مناسب لباس نہ صرف آپ کی شخصیت کو نکھارتا ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی ادب کا اظہار ہے۔ پودینے اور ادرک کا قہوہ بنا کر اس میں تھوڑا سا سمندری نمک ملا کر پینے سے متلی اور قے کی کیفیت فوری طور پر کنٹرول ہو جاتی ہے۔ یہ مسافرین اور حاملہ خواتین کے لیے بہت مفید ہے۔ تربوز کے سفید چھلکے کے قریب کو سلاد میں شامل کریں یا اس کا اچار بنائیں۔ یہ پیشاب آور ہے اور جسم سے یورک ایسڈ خارج کر کے گھٹیا کے درد سے نجات دلاتا ہے۔ ہمیشہ اپنے چھوٹوں کے سامنے نرمی اور شفقت کا لہجہ استعمال کریں۔ سختی اور تندخوئی بچوں کے دل میں خوف اور دوری پیدا کرتی ہے، جبکہ نرمی ان کی شخصیت کو سنوارتی ہے۔ جامن کے پتوں کو پانی میں ابال کر اس پانی سے کلیاں کرنے سے مسوڑوں سے خون آنے کی شکایت ختم ہو جاتی ہے اور دانتوں میں کیوٹی بھرنے لگتی ہے۔ مکئی کے بھٹے کا دھواں لینے سے ناک کی الرجی اور سائنوسائٹس میں آرام آتا ہے۔ یہ قدرتی طریقہ سانس کی نالیوں کو کھولتا ہے اور بلغم کو بھی پتلا کر دیتا ہے۔
کسی کو تحفہ دیتے وقت اس کی ضرورت اور پسند کا خیال رکھیں. ایک چھوٹا سا سوچا سمجھا تحفہ بڑی بیکار چیز سے کہیں زیادہ قیمتی ہوتا ہے اور یہ تعلق کو بھی گہرا کر دیتا ہے. کچے پپیتے کا دودھ نکلوا کر اسے مسوں اور محاسوں پر لگانے سے جلد صاف ہو جاتی ہے. یہ داغ دھبوں کو ہلکا کرتا ہے اور جلد کی مردہ تہ کو اتارنے میں مدد دیتا ہے. سفید پیاز کے رس میں برابر مقدار میں شہد ملا کر ایک چائے کا چمچ روزانہ کھانے سے دل کی شریانوں میں جمی چربی پگھلنے لگتی ہے، خون کی روانی بہتر ہوتی ہے. بات چیت کے دوران اپنے ہاتھوں کے اشاروں پر کنٹرول رکھیں. ضرورت سے زیادہ ہاتھ ہلانا یا سامنے والے کو چھونا غیر مناسب سمجھا جاتا ہے اور توجہ بات سے ہٹ جاتی ہے. میتھی کے تازہ پتوں کا رس اور ناریل کا تیل ہم وزن ملا کر سر میں لگانے سے بالوں کا گرنا اور خشکی دونوں ختم ہو جاتے ہیں. یہ مرکب بالوں کی قدرتی نمی کو بحال کرتا ہے. آلو کے چھلکے اتار کر انہیں پانی میں ابالیں. اس پانی سے ہاتھ پاؤں دھونے سے ہاتھوں کی لکیروں، انگلیوں کے پھٹنے اور ایڑیوں کے پھٹنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے. جب کوئی آپ کے سامنے کسی تیسرے شخص کی تعریف کرے تو آپ بھی اس کی اچھائی میں اضافہ کر دیں. یہ حسد کے جذبات کو ختم کرتا ہے اور معاشرے میں مثبت سوچ پھیلاتا ہے. ککڑی کے بیج، تربوز کے بیج اور خربوزے کے بیج ہم وزن لے کر پیس لیں. ایک چائے کا چمچ صبح شام پانی کے ساتھ لیں. یہ مثانے کی کمزوری اور پیشاب کے قطرے ٹپکنے کی شکایت دور کرتا ہے. کھانے کی دعا اور اس کے بعد الحمدللہ کہنا مت بھولیں. یہ مختصر امر آپ کو شکر گزار بناتا ہے اور غذا سے مکمل فائدہ اٹھانے کا ذریعہ بھی ہے. ادرک کا مربع بناتے وقت اس میں کشمش ملا دیں. یہ مربع دماغی کمزوری، یادداشت کی خرابی اور ڈپریشن میں بہت مفید ہے اور سردیوں میں جسم میں حرارت بھی پیدا کرتا ہے. سونے سے پہلے تھوڑی دیر کرسی پر سیدھی کمر کر کے بیٹھیں اور گہری سانس لیں. یہ عمل رات بھر آکسیجن کی سپلائی کو بہتر کرتا ہے اور یہ بے خوابی کو بھی دور کر دیتا ہے. ناظرین، کسی کی خوشی کو دل سے قبول کریں. اس کی کامیابی پر حسد کے بجائے خوشی محسوس کریں. یہ آپ کے دل کو ہلکا اور پرسکون رکھے گا. کریلے کے پتوں کا رس نکال کر اس میں ہلدی ملا کر زخموں پر لگانے سے انفیکشن ختم ہوتا ہے. زخم جلد بھر جاتے ہیں اور جلنے کے نشانات کو بھی یہ ہلکا کر دیتا ہے. چقندر اور گاجر کا رس ملا کر پینے سے خون کے سرخ خلیات تیزی سے بڑھتے ہیں اور یہ انیمیا کے مریضوں کے لیے دوا سے بھی زیادہ طاقتور علاج ہے. کسی کو واعظ دینے یا نصیحت کرنے سے پہلے اپنے آپ کو جانچیں. دوسروں کو سدھارنا تبھی مؤثر ہوتا ہے جب آپ خود اس پر عمل کر رہے ہوں. ناظرین، لیموں کے چھلکے اور دار چینی کو پانی میں ابال کر چائے کی صورت میں پینے سے میٹابولزم تیز ہوتا ہے اور چربی پگھلنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے. اپنے ہاتھ سے کھانا کھائیں اور انگلیوں کو چاٹیں. یہ سنت بھی ہے اور جدید سائنس کے مطابق یہ عمل ہاضمے کے انزائم کو متحرک کرتا ہے جو انگلیوں پر موجود ہوتے ہیں.
آم کے درخت کی چھال کا جوشاندہ بنا کر پینے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں اور دست آنے کی صورت میں بھی فائدہ مند ہے۔ جب کسی کی بات سنیں تو اس پر مکمل توجہ دیں، اپنا فون ایک طرف رکھ دیں، یہ بات کرنے والے کو اہمیت کا احساس دلاتا ہے اور تعلق کو بھی مضبوط بناتا ہے۔ عربی کے پتو کو گرم کر کے سینے پر باندھنے سے سردی کی وجہ سے ہونے والی کھانسی اور بلغم میں افاقہ ہوتا ہے، اور یہ پھیپھڑوں کی صفائی کا ایک قدرتی طریقہ بھی ہے۔ خشک انجیر کو زیتون کے تیل میں بھگو کر رکھ دیں۔ روزانہ ایک انجیر کھانے سے بواسیر کی شکایت ختم ہو جاتی ہے اور آنتوں کی خشکی بھی دور ہو جاتی ہے۔ کبھی بھی کسی کے سامنے اس کے بیمار رشتہ دار یا دوست کی برائی نہ کریں، یہ نہایت تکلیف دہ ہوتا ہے اور آپ کی شخصیت کی بدنمائی کرتا ہے۔ تلسی کے بیج رات بھر پانی میں بھگو کر صبح اس جل جیسے مادے کو دہی یا مشروب میں ملا کر پینے سے جسم کی اندرونی گرمی دور ہوتی ہے، تیزابیت ختم ہوتی ہے۔ چھوارے اور اخروٹ کو ایک ساتھ کھانے سے دماغی طاقت بڑھتی ہے، اور یہ مرکب بڑھاپے میں یادداشت کھونے کے عمل کو سست کرتا ہے۔ اپنی غلطی کو تسلیم کرنے میں جلدی کریں، یہ آپ کی بڑائی ہے۔ ضد اور انکار آپ کو چھوٹا بنا دیتا ہے اور رشتوں میں دراڑ ڈال دیتا ہے۔ شلجم کا پانی نکال کر اس میں شہد ملا کر پینے سے آواز صاف ہوتی ہے اور گلے کی سوزش میں فائدہ ہوتا ہے۔ چھینکانے والوں اور خطیبوں کے لیے نہایت مفید ہے۔ کسی کے سامنے اس کی غیر موجودگی میں کی گئی اس کی تعریف کا تذکرہ کریں، یہ عمل تعلقات میں محبت اور اعتماد کو غیر معمولی طور پر بڑھاتا ہے۔ پپیتے کے بیج چبانے سے جگر کی صحت بہتر ہوتی ہے اور یہ ہیپاٹائٹس کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ انہیں خشک کر کے بھی پیس کر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اپنے بزرگوں سے ان کی جوانی کے واقعات اور تجربات ضرور پوچھیں، یہ نہ صرف انہیں خوشی دیتا ہے بلکہ آپ کو زندگی کا قیمتی علم بھی دیتا ہے۔ مولی کے پتوں کا ساگ بنا کر کھانے سے ہڈیوں کی کمزوری دور ہوتی ہے، جوڑوں کے درد میں افاقہ ہوتا ہے اور وٹامن کے اور کیلشیم کا خزانہ بھی ہے۔ اپنے کام کو احسن طریقے سے کرنے کی کوشش کریں، خواہ وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ یہ آپ کے کردار اور اعتماد کو مضبوط بنا دیتا ہے۔ کیلا اور انجیر کا شیک بنا کر پینے سے قبض کی شکایت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے اور آنتوں کی حرکت درست ہوتی ہے۔ کسی پر روب جمانے یا دباؤ ڈالنے کی کوشش نہ کریں۔ حقیقی عزت خوف سے نہیں بلکہ محبت اور احترام سے حاصل ہوتی ہے۔ دھنیا کے بیج اور خشک سونف ہم وزن لے کر چائے بنائیں۔ یہ چائے آنکھوں کی تھکاوٹ، سر درد اور جسمانی بے چینی کو دور کر دیتی ہے۔ اپنے اخراجات کا ریکارڈ رکھیں، یہ آپ کو غیر ضروری خرچ سے بچاتا ہے اور مالی نظم و ضبط بھی سکھاتا ہے۔ ناظرین، پھول گوبھی کے پتے ضائع نہ کریں، انہیں سلاد یا سوپ میں استعمال کریں۔ یہ کینسر سے بچاؤ کے اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی آپ سے مشورہ مانگے تو مفصل اور سوچ سمجھ کر جواب دیں۔ جلد بازی میں دیا گیا مشورہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ کچے ناریل کا دودھ اور اس کا گودا پیس کر چہرے پر لگانے سے جلد میں کھچاؤ اور جھریاں کم ہوتی ہیں۔ یہ قدرتی کام کرتا ہے۔
اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کی کامیابی پر انہیں خط یا میسج کے ذریعے مبارکباد دیں، یہ تعلق کو زندہ رکھتا ہے۔ تل کے تیل میں ہلدی ملا کر ناف کے گرد مالش کرنے سے پیٹ کی چربی کم ہوتی ہے، آنتوں کی حرکت درست ہوتی ہے۔ ہر شخص سے ملتے وقت ایک نیا سبق سیکھنے کی نیت سے ملیں۔ یہ رویہ آپ کو متعلم اور فروغ پذیر بنائے رکھے گا۔ کھجور گھٹلی جلا کر اس کی راکھ تیار کریں۔ اس راکھ کو مسوڑوں پر ملنے سے مسوڑے مضبوط اور دانت ہلتے ہیں نہیں۔ نیم کے تیل میں کافور ملا کر سینے پر مالش کرنے سے سردی لگنے، کھانسی اور سانس پھولنے کی شکایت میں سکون ملتا ہے۔ دوسرے کی کہانی یا راز سن کر اسے آگے بیان کرنے سے گریز کریں۔ رازداری ایک امانت ہے اور اسے محفوظ رکھنا ایک ایماندارانہ معاشرتی رویہ ہے۔ پالک، پودینہ اور ٹماٹر کا رس ملا کر پینے سے جلد کے چھالے، داغ دھبے صاف ہوتے ہیں اور جلد میں نکھار آتا ہے۔ سوتے وقت سر مشرق یا جنوب کی طرف رکھیں۔ یہ قدیم ایور ویدک اصول ہے جو نیند کے معیار کو بہتر بناتا ہے اور جسمانی توانائی کے ماحول کو بھی ہموار کرتا ہے اور جسمانی توانائی کے بہاؤ کو بھی آسان کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں